بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی حضرت، میں گرامی ندیم بول رہا ہوں، کہاں سے؟ مراد آباد سے۔ جی 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 مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بولیے، آپ کہاں فرمائیے۔ سے؟ جی السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہیں سے ایم پی سے بول رہے ہیں، بھوپال کے پاس۔ جی 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 ندیم بول رہا ہوں مراد آباد سے۔ ہاں فرمائیے، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ خاص مراد آباد میں اور ہی؟ جی جی خاص مراد آباد میں جامعہ نعیم کے پاس سے بول رہا ہوں۔ ارے واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور مفتی اعظم جی مراد جی آباد جہاں پر ہیں۔ جی جی مفتی سلمان صاحب، مفتی شبیر صاحب، مفتی ایوب صاحب بھی ہیں ہمارے یہاں۔ سبحان اللہ، وہ تو اس زمانے کی ہاں ماشاء اللہ، نعمت ہے صاحب، جامعہ نعیمیہ میں نعمت ہے مفتی ایوب صاحب۔ بالکل بالکل، میری دعا سلام بھی ہو چکی ہے مفتی ایوب صاحب سے۔ جانے جامعہ نعیمیہ ہیں، شان مراد آباد ہے، جی 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 پر آخری کڑی بچی ہے زمانے میں، سمجھ لیجیے۔ جی بالکل۔ ہاں خیر، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہ رہی تھا، میں تھوڑی سی بات چیت کرنی تھی آپ سے، کچھ وقت ہے آپ کے پاس؟ ہاں، فرمائیے فرمائیے۔ جی حضرت، مجھے کچھ، میں ان کے احمد رضا خان صاحب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی ہاں، اس میں نے کچھ پڑھا تھا۔ ایک تو یہ بات پڑھی تھی کہ وہ مرد ہی نہیں جو ساری دنیا کو اپنے ہتھیلی کے مثل نہ دیکھے۔ وہ مرد ہی نہیں جی جو ساری دنیا تھوڑی کو اس اپنی پہ، ہتھیلی کے نہ دیکھے۔ جی 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 اچھا، اور اس کی تھوڑی وضاحت چاہ رہی تھا حضرت میں، ایک پہلی بات۔ یہ کون سے صفحے پہ؟ میں نے نہیں پڑھا اس کو۔ جی صفحہ نمبر انشاءاللہ میں بتا دوں گا دیکھ کر کے، یہ تو اور شاید، حیات اعلیٰ حضرت میں بھی ہے۔ اچھا یہ ان کی ہے، ملک العلماء کی شاید۔ جی جی حیات اعلیٰ حضرت جو 4 جلدوں میں، نیا ایڈیشن۔ اچھا یہ کوئی نیا نہیں دیا کوئی۔ ہاں جی جی ہاں ہاں ہاں۔ اس میں ملفوظات میں بھی ہیں اور اس میں حیات اعلیٰ حضرت میں بھی ہے یہ چیز، اور آگے اور بھی وضاحت کری ہے کافی۔ اچھا وہ مجھے دھیان نہیں ہے۔ جی جی خیر، انشاءاللہ میں وہ نکال کر دوں گا۔ ایک تو میں تھوڑی اس کی وضاحت چاہ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے یہ کہنا؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہو رہی ہے بات۔ وہ مرد نہیں جو ساری دنیا کو ہتھیلی کی طرح سے نہ دیکھے۔ ہاں، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد ہی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد ہی نہیں جو ساری دنیا کو اپنے انگوٹھے کی مثل نہ سمجھے۔ ارے اس سے تو پوری دنیا کا علم منکشف ہونا، یہ تو بہت، یہ تو اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، وہ بھی جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے علم منکشف۔ بالکل بالکل۔ اب یہ تھوڑی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کو غیب دیتا ہے، ہر وقت نہیں ہے۔ جی تو غیب کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے اوپر اپنا غیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جی جی جب چاہتا ہے۔ تو ثابت ہے فلا یسر علیہ احد نے توبہ رسول، تو اس میں یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے اپنے پسندیدہ رسول کے اوپر غیب کا اظہار فرماتا ہے۔ جی جی بالکل درست بات ہے۔ ہاں، اچھا اس میں کوئی وضاحت کریں گے اس میں حضرت؟ کس میں؟ یہی اس بات میں کہ ساری دنیا کو اپنے ہتھیلی کی مثل نہ دیکھیں، اب وہ مرد ہی نہیں، مرد کا مسئلہ دیا۔ یہ تو میں سمجھتے ہی باہر ہو رہی ہے۔ اگر کہیں تو میں نکال کر کے دکھا دوں گا، ابھی میرے آس پاس میں رکھی ہوئی ہے کتاب۔ ہاں، سبھی کے لیے کہا نا، آدم اسلام کے مرد، کوئی بھی مرد۔ نہیں نہیں نہیں، بزرگوں کے واقعات میں لکھی ہوئی ہے۔ ہاں تو اب ہاں، کسی بزرگ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں نیچے بات لکھی۔ دیکھیے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے جی کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔
جی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہے یا ایک ایک گھر کو دیکھ رہا ہے. وہ تو حضرت بات الگ ہوگی نا. ہاں ہاں وہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائے کا دانہ ہتھیلی پر. ہاں ہاں وہ تو ایک بات الگ ہوئی، لیکن مسئلہ تو یہاں پر آتا نا کہ وہ مرد ہی نہیں وہ جو مرد ہی ساری دنیا کو. نہیں. جی اچھا مطلق بات جی. کری انہوں نے ہیں. شروع میں یہی بات لکھی ہے کہ ارے الملفوظ میں تو مفتی شریف رضا صاحب کا فتاوی ہے آپ کے پاس، شارح بخاری. نہیں حضرت. اس میں دیکھنا صفحہ 36 پر اس میں لکھا ہے کہ الملفوظ میں احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں. جی. تو اب جو اس میں چھپائی کا نہیں لکھا، انہوں نے ڈائریکٹ غلطیاں بتائی ہیں حضرت مفتی شریف صاحب. ہاں لکھا ہے کہ ہاں اس میں کافی غلطیاں تھیں شروعات میں. سینکڑوں بتایا 36. ہاں سینکڑوں بتایا. اچھا یہ ایک اصلاح کے چیز بعد بھی تو بہانے بناتے ہیں کہ وہ آزاد کی کتاب نہیں ہے. بھیا کتاب نہیں تو کیوں چھپا رہا ان کے نام سے؟ تم 100 سال سے چھپ رہی ہے، پھر کب تک بہانے بناؤ گے کہ یہ ان کی کتاب جی نہیں ملفوظ ہے؟ تو ملفوظ تو ان کے بیٹے نہیں تو مرتب کیے ہیں. جی بالکل صحیح بات. ایسے کب تک تم بہانے بناتے پھرو گے کہ چھپائی کی غلطی کہیں لکھا کیا؟ 100 سال سے لکھائی کی غلطی چھپائی کی غلطی ہو رہی ہیں، جی پھر کیوں چھپا رہا اسے بار بار تمہیں؟ ہاں بالکل اس بات کو جو ہے ختم کریں کہ جب غلطی جہاں پر غلطیاں ہیں تو وہ ختم کریں یا پھر جو ہے اس کو بند کریں. نہ دیوبند والا مانے نہ بریلی والا مانے، دونوں اپنی کتابوں کی غلطیاں ہٹانے نہیں چاہتے. جی اچھا اس میں بھی حضرت ایک تو یہ ملفوظات ہیں، چلو اس میں غلطیاں ہیں، لیکن حیات اعلیٰ حضرت جو ہے اس میں بھی کیا غلطیاں ہیں؟ اب اس کو میں نے دیکھا نہیں کس طرح کی ہے کیا ہے. چلیے خیر، اگر کوئی واٹس ایپ نمبر ہو تو آپ کا میں اس پہ انشاءاللہ ڈال دوں گا. اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 7984. اسی نمبر سے ہی نا؟ ہاں 15 ہے، لاسٹ 15 ہے. جی آپ بتا نے دیں جو نمبر. لگایا ہے 15 ہے لاسٹ میں. اس میں تو یہ 88 152 ہے. نہیں اس پہ نہیں ہے 53 598 ہے. یہ نہیں، وہ دوسرے پہ میرا واٹس ایپ 7984504915. جی ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ میرے پاس آ جائے. وہ حضرت یہ ہے معاملہ کہ غلو مبارک بہت ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کے معاملے میں. جی جو علم امام کبھی یہ حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام باقر کا علم بتاتے نہیں ہیں لوگ. جی نہ امام جعفر کا علم بتاتے. ایسا لگتا ہے عوام کو، عوام سے سمجھتی ہے کہ یہ حضرات تو علم رکھتے ہی نہیں تھے، بس جو کچھ علم تھا وہ اعلیٰ حضرت کے پاس. بھائی پہلے والوں کا بھی تو علم بتاؤ، پہلے والے کیسے کیسے آگے ہو گئے اس دنیا میں. بالکل صحیح. امام حسن عسکری کا علم کیا تھا، امام باقر کا کیا تھا، امام جعفر کا کیسا علم تھا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 سال میں ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. بھائی سب کا علم بتاؤ نا، تم ایک ہی دو کا علم کیوں بتا رہا ہے؟ بالکل. جی اچھا دوسری بات حضرت اور وضاحت چاہیے تھا نا ایک بات کی. اچھا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی ازواج مطہرات کو پیش کیا جاتا. ہاں وہ بھی ہے. اس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے، جو حضرت علامہ سلطانی صاحب کے حوالے سے ہے نا. جی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نقل کیا ہے. ہم نے کہا کہ نقل کرنے کی ضرورت ہے ایسی بات کو. جی ایسی تو ابو العلا مودودی نے نقل کیا خلافت و ملوکیت میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نقل کیا انہوں نے. جی مولانا مودودی نے جو حضرت علی کے خلاف جو کچھ لوگوں نے باتیں کہی ہوں گی نا بات میں، تو وہ مودودی نے نقل کر دی. ایک مودودی سے میری بات ہوئی، میں نے کی ایسی ایسی بکواس کری ہے حضرت علی خلاف، میں نے کچھ بات کی اس بارے میں. تو کہ لگو تو مودودی صاحب نے تھوڑی لکھا ہو، تو انہوں نے نقل کیا ہے. تو کیوں نقل کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی نقل کر کے بتانے کی لوگوں کو؟ جی اب اگر اعلیٰ ماننے والے کہتے ہیں صاحب نقل کیا اعلیٰ حضرت نے، تو کیوں نقل کیا؟ ایسی بات کی کیا ضرورت تھی کہ انبیاء کرام کی جسمانی حیات ثابت کرنا چاہ رہا تو قرآن سے ثابت ہے نا. قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. جب نبی کو غلام زندہ ہے تو نبی تو بدل اولا زندہ ہے. بالکل تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے انبیاء کرام کی زندگی. بالکل صحیح. اب اس زندگی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات جو ہے نا انبیاء کرام والی جو آپ بتاؤ نا، اس روایت کا رد کر دیا علامہ جلال الدین سیوطی نے بہت پہلے کی روایت من گھڑت سے موضوع بنائی. اچھا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں رد کیا انہوں نے اپنی کتاب، یہ روایت موضوع من گھڑت سے بنائی.
जी जी। अब अच्छा, ये बहाने फिर बनाते हैं कि उस शब्बाशी का मतलब ये है कि मुलाकात करने आती है। कहते हैं शब्बाशी जी का वो मतलब समझना जो गौधन के दरमियान होता है। तो जी ये कहते हैं मुलाकात नहीं तो ये मुलाकात में आती है, क्यों करने आती है। तो ये बताओ ये अल्लामा जुल्फानी साहब ने कैसे देख लिया? तो तमाम नबियों की बीवियों को जब सहाबा किराम ने नहीं देखा तो अल्लामा जुल्फानी ने तमाम कुल नबियों की बीवियों को कैसे देख लिया इसका? जी है? जी। फिर मैंने कहा सही कि बात। जब जो नबियों की बीवियां कब्रों में चली जाती हैं नबियों की, तो जी फिर उन कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ेंगे नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका के मज़ार पे जाके, हजरत खदीजतुल कुबरा के मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ी जाएगी नहीं? क्योंकि वो तो वहाँ मुंतकिल हो गई। जी जी, सही बात, उसका सही इसका जवाब। कोई जवाब नहीं होता है, बस बहाने बनाते उल्टे सीधे। जी फिर मैं कहता हूँ ये पेश करने वाला कौन है? जो किताब में लिखा पेश की जाती है, पेश करने वाला कौन है वहाँ? बिल्कुल सही ये बात। सब कैसे देख रहे हैं अल्लामा पेश करने जुल्फानी वाला। साहब? है? जी है? जी जी जी, सही बात है मौलाना। फिर ये अल्लामा अच्छा, पेश जुल्फानी ये करने वाला कौन? सब हयात जिंदगानी में तो ये सब बातें करेंगे ना, तो दुनिया से जाने के बाद तो ये बातें लिखी नहीं जाएंगी। बिल्कुल सही। भाई ये मकाम तो सहाबा को नहीं मिला ना, उन्होंने भी नबियों की बीवियों को नहीं देखा। जी क्या ख्याल है हजरत? जी, बिल्कुल सही बात है हजरत। अच्छा, एक चीज और है इसमें। एक चीज ये है कि बाज लोग जो है कहते हैं, जो बरेलवी हजरात हैं, वो कहते हैं कि हर जगह हाजिर नाजिर है। हाँ ये तो बात भी बड़ी होती हाजिर, है। जी जी, अगर हाजिर नाजिर है तो बीवी को क्यों पेश किया जा रहा है? हाँ ये बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। जब हर जगह हाजिर नाजिर तो फिर बीवियों के पेश होने की जरूरत ही क्या है? जी जी। वहाँ अच्छा, तो इसमें जो है, मुलाकात तो वैसी हो जाएगी रूहानी तौर पर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो हजरत बनाए गए बहुत से अकीदे बनाए हैं, मन से बना दिए गए। तो जी जी, बात को बनाने के लिए। मैं बात तो ये कहता हूँ कि जब हर जगह हाजिर नाजिर मान रहे हो तो तुम कुर्सी पे बैठ के तकरीर क्यों कर रहे हो? जी, खड़े हर होके जगह तकरीर हाजिर करो ना, नाजिर अदब है, के साथ उसको तकरीर करो, खड़े होके करो, ये हिलो भी मत ज्यादा, बिल्कुल अदब कभी हाथ बांध के खड़े हो। बिल्कुल सही। कभी कहते हैं हुजूर तशरीफ लाते हैं, कभी कहते हैं हर जगह हाजिर नाजिर है, दो बातें हुई ना एक साथ। जी, दो हो गई। जब तशरीफ लाते हैं और हर जगह हाजिर नाजिर। हाजिर नाजिर है तो तशरीफ लाने वाली बात क्यों कर रहा हूँ? अरे जी तो तरह तरह की बातें करते चल रहे हैं। जहाँ अल्लाह के रसूल जी तशरीफ फरमा हो या हुजूर की रूह है अनवर जहाँ जलवागर होती है, वो जगह तो खुशबू से मुअत्तर हो जाती है काफी टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी जानते हैं इस बात को, वाक़यात आपने ही पढ़े होंगे कि कहीं ऐसा मामला होता है अल्लाह के रसूल का रूहानी तौर से। अल्लामा बोसीरी के साथ में हुआ, जी, कसीदा अल्लाह बुके जिन्होंने लिखा तो वो मौजूद थी ना चादर शरीफ दिन में भी। जी तो वो जगह मुअत्तर हुई, फिर वो मर्द खत्म हुआ और वो कसीदा वो चादर भी बाकी रही दिन में। जी कितना जी हजरत? जी, बेहतर बात है हजरत। अच्छा, इसमें एक बात दूसरी और है, एक की और वजाहत थोड़ा चाहिए था ना। एक उसमें जिन और परी का वाकया लिखा। हाँ कि वो हाजिर नहीं होती थी, वो बहुत दिन बाद हाजिर हुई तो हाँ, उन्होंने पूछा तो काफी कहा, वक्त के बाद। अब वो जी कहा बताइए। कि या रसूल अल्लाह ऐसी नहीं है कि एक जगह में देखो शैतान नमाज पढ़ रहा है, तो हाँ, मैंने पूछा हिंदुस्तान जाना हुआ कि हाँ कि तू हिंदुस्तान का नाम दिया। आप बताइए, ये सब नई नई बातें हैं, कोई इसका कहीं सर पैर नहीं, ना कोई हवाला ना कहीं किताब में लिखा। बहुत सारी बातें साहब अलमजबूर ने मैंने बताया ना, मुफ्ती शरीफ हमदनी साहब लिखा सैकड़ों बातें। जी जी जी। अच्छा, इसकी कोई हदीस है हजरत? ये हदीस से साबित किया है कौन सी? ये जो शैतान नमाज पढ़ता है? साहब ये तो मोतबर, एक तो है कि मोतबर हदीस होना यानी सही हदीस होना, एक मौजू हदीस होना, सही होना। जानते हैं ना जी जी मोतबर सही, मोतबर और जी सही का अलग अलग मामला है। जी अब अगर ऐसी बात होती तो फिर और उलमा भी तो लिखते ना, इत्तेफाक करते उलमा। क्या ख्याल है जी सर? जी, बेहतर बात। वो सफा अच्छा, इसकी कोई है? अकल मिलेगी नहीं इसकी? नहीं साहब, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कोई बहुत सी मौजू रिवायतें जमा की हैं फाजिल बरेलवी ने, सही वो मौजू रिवायतें जमा की हैं। जी जैसे वो है ना, वो क्या कहते हैं, सफा 104 में पढ़ना। ये बच्चे धुन मचा रहे हैं आपके बहुत ज्यादा। जी 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 जी, मैं अलग जा रहा हूँ। यहाँ बहुत आवाज डिस्टर्ब होता है।
ٹھیک ہے اب نہیں. صفحہ 104 پڑھنا الملفوظ میں آپ، جلد 4 104. اس میں دیکھنا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اس وقت کی بات ہے، اللہ کے رسول جب دنیا میں موجود ہے حیات ظاہری، تو یہ الفاظ بریلوی کے ملفوظ ہیں، لکھنے والے کوئی دوسرا نہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو ہم دوسرے کو کیوں کہیں، بیٹے ہی ان کے بیٹے کا ہی نام لکھا تھا مفتی اعظم ہے. بالکل. تو بیٹے کا انتقال ہوئے بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، دیکھنے والے موجود ہیں، 42 سال تو ہوئے ہی ہیں. پھر ایسے کیسے مان لے صاحب وہ حالات کے ملفوظ ہیں، وہ کتاب کوئی نہ غلط مرتب کیسے مان لے یار، غلط مرتب ان کے بیٹے مرتب کیا، ان کے خلیفہ موجود ہیں، ان کے مرید موجود ہیں، آپ کیسے یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہو کہ وہ چھت غلط چھت گیا، ایسے کیسے غلط چھت گئی؟ جی ہر بات ہر جگہ یہی کہتے رہو غلط چھت گئی، غلط یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سننے میں فرق، ایسے کوئی سننے میں فرق آتا ہے؟ تو اس میں صفحہ 104 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، جب اللہ کے رسول موجود ہیں اس وقت کی بات. یعنی کافروں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا تھا کہ اسلام کا قلعہ قائم کر دیا، تو اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، تو شمالی ہوا کو حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو. تو اعلیٰ حضرت نے عربی میں جملہ لکھا ہے ہوا کی طرف سے کہ ہوا نے اللہ سے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل، کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، اللہ سے ہوا نے کہا. اب ہوا کی ہمت دیکھو، اللہ سے کہہ رہی ہے بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا، اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا، پھر اللہ نے دوسری ہوا کو حکم دیا، وہ گئی اور جا کے ایسا اللہ کی فرما برداری کی اس نے. تو میں نے کہا بھائی کہ یہ 14 سال پرانی بات ہے، اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے، اس کتاب میں صاف ظاہر ہے کہ حضور کی مدد کرنا چاہیے اللہ نے. بالکل. تو نہیں کہ 14 سال پہلے اعلیٰ حضرت کہاں کان لگا کے سن رہے تھے، اور وہ بھی ہوا کی بات اور اللہ کی بات بھی سن رہے تھے کہ اللہ ہوا کو یہ حکم دے رہا، ہوا اللہ سے یہ کہہ رہی، یہ سب اعلیٰ حضرت کہاں سے سن رہے تھے؟ جی. اور اس میں کوئی کتاب کا حوالہ مبالہ تھوڑی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے نا وہ کون آدمی ہے جو اللہ کی بات کو سن رہا ہے اور ہوا سے اللہ فرما رہا ہے. ایسا کون سا ولی ہے، کون سا بزرگ ہے حضور کے زمانے میں؟ صحابہ موجود ہیں نا، تو کون سے صحابی ہیں جنہوں نے یہ سب باتیں سنی ہیں؟ کوئی کا حوالہ نہیں، صحابی کا ذکر نہیں ہے اس میں. پھر آپ بتائیے کہ ہوا میں اتنی ہمت ہے کہ جو اللہ سے کہہ دے کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. بالکل بالکل حضرت، آپ نے اس سے کافی جو ہے وضاحت کر دی. جب تو قرآن میں ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. جی اب بتائیے آپ ایسی باتیں کیسے مان لی جائیں؟ یہ تو ہر بات میں تعویلیں کرتے ہیں، ایسے کوئی تعویلیں تھوڑی مانی جاتی. اور تعویذ بھی حضرت اس جگہ پہ نہیں ہے، نہیں اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہیں. نہیں، وہ یہ تو الٹی، اس کی بھی الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں. اچھا ایک چیز اور حضرت، اس کی بھی تھوڑی وضاحت کریں. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا مرشد اپنے مرید سے دور نہیں ہے. ہاں وہ ان کا عبد الوہاب صاحب کا لکھا ہے، عبد الوہاب صاحب وہ ہے نا، احمد سجل ماسی. ہاں ان کا واقعہ لکھا، بیوی سے وہ مرید سے کہا تو کہا تھا، 2 بیویاں تھیں، پلنگ کہا تھا، اس پلنگ کو کون تھا، میں تھا، یہ تھا. اچھا حضرت، اس میں ایک تو اس میں شاید جہاں تک میرے انداز یہ جملہ بڑھایا گیا، اس کو میں تھا. ارے صاحب وہ تو بہت ساری باتیں، ایک دو نہیں ہیں. ایک اور پڑھنا آپ، صفحہ 104 میں جلد 2 میں، یا یاد نہیں آ رہا، بہت پہلی 4 جلدیں ہیں، اس میں کہیں بھی دیکھ لینا آپ، صفحہ 104 سے. یہ تو 104 جلد 4 والا، یہ 104 یہ دوسری جلد والا ہے. جی اس میں پڑھنا، وہ قیامت کے بعد میں پڑھنا کہ قیامت کب آئی، وہ آپ کو وہ چیپٹر مل جائے گا آرام سے، قیامت کب آئی. جی قیامت کب آئے گی. اس میں الگ لکھتے ہیں کہ 95 ہے 104 میں دھیان سے نکل رہا ہے. بارہ وہ قیامت کب آئی، وہ تو چیپٹر ظاہر ہو جاتا سامنے. تو جی ہاں، قیامت کب آئے گی. الگ نے پہلے قرآن کی آیت لکھی، پھر حدیث شریف. جی پھر الگ کہا کہ حدیث شریف میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے آنے کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں وقت متعین نہیں ہے اس کا، یعنی وقت متعین، سن مطلب سن جی ہے. کہا کہ حدیث میں ذکر ہے قیامت کے آنے کا، لیکن سن متعین نہیں ہے. جی پھر اس کے بعد ہی اب دیکھو حدیث لکھا، حالت میں صاف لکھا کہ حدیث میں یعنی اللہ کے رسول نے اس کا وہ وقت نہیں بتایا، بس یہ سن کا ذکر ہے، وقت کا نہیں. جی اب پھر یعنی سن کا بھی شاید نہیں لکھا اس نے، سن کا بھی نہیں، وقت متعین نہیں ہے، سن کا بھی نہیں آتا.
जी जी تو ऊपर में। حدیث میں ذکر ہے قیامت کے آنے کا، لیکن سن اور وقت کا متعین نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہی حالات کیا لکھتے ہیں، آپ پڑھنا ہو حیرت میں پڑ جاؤ گا۔ اب اللہ کے رسول نے وقت نہیں بتایا، سن نہیں بتایا، پھر حالات کہتے ہیں مجھے بعض علوم سے پتہ چلتا ہے کہ 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، اور 1900 ہجری میں امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ جی جی میں نے پڑھا ہے حضرت، نہیں یہ 1900 کا حوالہ دیا۔ نہیں، یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تم خود کہہ رہا ہو کہ حدیث میں ذکر نہیں، تو تمہارے پاس کون سے علوم ہیں؟ بالکل بالکل تو صحیح اس میں بات۔ وہ آگے تشریح دی ہے کہ یہ محی الدین عربی نے لکھا سین چین میں چلا جائے گا، چین میں یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا ماننے والے، تو میں نے کہا تعویل اپنی جگہ لگی، جب انہوں نے صاف لکھ دیا حدیث میں لکھ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ 1900 مجھے بعض علوم سے پتہ چلتا ہے؟ یہ تو فوقیت والی بات آ گئی نا، مجھے بعض علوم تمہارے پاس ایسے کون سے علوم ہیں؟ جی تمہارے پاس کون سے علوم ہیں ایسے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ نہیں فرمایا، اس طرح کی بات نہیں فرمائی، اب وہ سین شین میں چلے جائے گا، شین سین میں چلے جائے گا، اور وہ جوڑ کر کے لوگ بتاتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں۔ میں کہ تعویلیں نہیں چلیں گی، جب حضور تم فرمان لکھ رہا ہو کہ فرمان رسول میں سن کا ذکر نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل، پہلے ذکر کچھ اور کرا، بعد میں کچھ اور ہو۔ یعنی اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تم بتا رہا ہو، صاف لکھ بھی رہا ہو کہ مجھے پتہ چلتا ہے بعض علوم سے، بالکل تو بات ہے تم تعویلیں کرو، تھوڑی تعویلیں کری جائیں گی۔ بالکل، آپ کسی سے بات کرو حضرت تو پھر وہ جواب بھی اٹھ پٹانگ دیتا ہو، پھر وہ بات دوسری کرتا، جیسے کہ ابھی شاید آپ کی ابھی ایک کسی سے بات ہوئی طاہر القادری، طاہر کے نام سے، طاہر مراد آبادی، طاہر مراد آبادی، ہاں پتہ نہیں کہاں کے ہیں، ہاں تو ان سے بات ہوئی، وہ بڑی بدتمیزی، خیر میں نے آپ کی گفتگو سنی تھی، تھوڑی سی سنی تھی، لیکن وہ بد اخلاقی ہے ان کی، بد اخلاقی، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اب وہ دلیل جو دے رہا تھا کہ فإن اللہ مولا جبریل، اس سے کہہ رہا مدد مانگ، جی جی قرآن کی آیت، تو میں نے کہا یا جبریل کہنا، تو وہ خود دلیل دے رہا یا جبریل بھی نہیں، میں کہا کہ یا جبریل، تو کہہ رہا یا علی، میں کہنا یا جبریل یا علی، یا علی، ارے جب تو خود دلیل دے رہا پیچھے ٹرائی دیکھو آپ بیوقوفی۔ نہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دلیل بھی دے رہا یا جبریل المدد بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ علم سے کورے ہو گئے، حضرت اندھے ہو گئے، یہ بھی نہیں معلوم کہ شان نزول اس آیت کا کیا ہے۔ اب حضرت جبریل السلام آئیں گے نہیں دنیا میں، صرف وہ تو نبیوں کے پاس تشریف لاتے تھے، وہ تو لیلۃ القدر میں تشریف لاتے، اللہ کے حکم سے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، جی 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 قرآن، ایسے کیا مدد کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرواتا ہے، لیکن خاص جبریل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑی۔ بالکل بالکل، تو ایسے ایسی دلیلیں دے دے کہ قوم کو جنے کیا کیا بھر دیتے ہیں اللہ جانے۔ اچھا میں کہہ بھی رہا یا جبریل المدد کہنا، تو کہہ نہیں رہا، کہہ رہا یا علی جی المدد، جی جی، میں کہ آپ نے یہ سنی آپ کی بات، یا جبریل، تو جب دلیل دے رہا تو یا جبریل المدد کیوں نہیں؟ اصل میں وہ حضرت طاہر القادری جو ہے نا، وہ طاہر القادری نکل گیا مجھے، اس کا نام ہی شاید یہ ہے، طاہر رضا، طاہر رضا ہے کوئی تھوڑا طاہر رضا، ہاں نام، وہ بہت بد اخلاق اور بدتمیز ہے، بدتمیز، اس کی باتوں سے لگتا ہے بدتمیز، وہ آدمی کو بھی نہیں دیکھتا کس سے ایج کے آدمی سے بات کر رہا ہے، کیا عمر ہے کیا نہیں، وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہ رہا دلیل، میں نے کہہ بھی رہا ہوں کہ یا جبریل المدد کہنا، تو کہہ بھی نہیں رہا یا علی المدد کہہ رہا ہے، وہ تو اگر وہ سنے گا تو پھر اس کی بات خراب ہو جائے گی۔ نہیں، 3 بار، جب میں 3 بار کہا، جب اس نے یا جبریل المدد کہا، 2 بار تو نہیں آتی کہا اس نے، لیکن وہ بھی وہ گڑبڑاہٹ میں کری نا اس نے، ہاں وہ تو مجبور ہو کے کہا اس نے۔ مطلب یہ کیا ہے، قوم کا دماغ باندھ رہا ہے بلا وجہ، قوم کو یعنی توحید کا جنازہ نکال رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ سے مانگنے میں کوئی پریشانی ہو تو بتا، بالکل صحیح بات ہے، وسیلے کے سب قائل اللہ سے مانگنے میں کیا پریشانی، کیا پریشانی، وسیلے میں تو ایک بحث ہے، وہ اس میں تو ایک بحث ہے، مدد مانگنے کے معاملے میں بہت بڑی بحث ہے، اور وہ بھی بہت خاص لوگوں کا معاملہ ہے، عام لوگوں کو تو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل عام لوگوں کو یہی بتاؤ بھائی اللہ سے مانگو، نیک اعمال کا وسیلہ لگا دو، کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ، اولیاء کرام کے، خواجہ صاحب کے، بڑی صابر قدری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہیں بھی جاؤ تو نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا کر لو اللہ سے، اس میں کوئی حرج جی، ہے نہیں صاحب، صحیح بات، لیکن وہ تو پیچھے پڑ گئے، نہیں اولیاء سے مانگنا پڑتا ہے، تو بھیا پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جی توحید کا جنازہ نکال دیا کہ نہیں انہوں نے حضرت؟
बिल्कुल सही बात है हजरत आप। अच्छा हजरत, एक और दूसरी बात पूछूं। खैर माशाल्लाह आपने काफी अच्छी जो है वजाहत कर दी, और माशाल्लाह अगर कोई सुनेगा तो उसकी माशाल्लाह समझ में आएंगी बातें। अच्छा एक ये है, इसमें एक मलफूजातमी है, ये सफा नंबर भी हमारे पास है 172, मेरे पास तो फोटो खींचा हुआ। अच्छा इसमें लिखना है इस्माइल देलवी को कैसा समझना चाहिए। हाँ उस पे लिखा है तो इसमें एक चीज ये लिखना है हजरत, मेरा मसलक ये है, मेरा मतलब शुरू में जो लिखा है मेरा मसलक ये है कि वो यजीद की तरह है। हाँ अगर कोई काफिर कहे मना न करे जी जी और खुद कहेंगे नहीं। अच्छा ये लिखना है कि मेरा मसलक ये है। हाँ, ये अजीब बात, बड़ी अजीब। इसी पर तो वो हाफिज मिल्लत के जो थे ना, इमाम मंतिक हजरत अल्लामा जफर अदीबी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनसे हाफिज मिल्लत ने कहा कि उसामा बिन हुसैन की हरफन तस्दीक करें आप, तो मना करने लगे नहीं, कुरान के बारे में है ये मामला, अलिफ लाम मीम डालकर किताब उलारे बफी, ये हरफन तो ईमान हम कुरान पे रखते हैं, ये उसामा बिन हुसैन पे हरफन ईमान नहीं रखा जाएगा कि आप हरफन ताइद। तो उनको निकाल दिया था हाफिज मिल्लत ने कि आप निकल जाओ इस मदरसे से, मतलब तो वो बारीकियां जानते थे ना, जैसा आपने अभी बात बताई इस्माइल देलवी साहब की, तो वो इन सब बारीकियों में वापस थे। अल्लामा जफर अदीबी साहब बहुत बड़े आदमी जी, तो वो इसी बात पे निकाल के मैं इसकी हरफन ताइद नहीं करूंगा उसामा। अच्छा इसको लारेब भी कहा आगे हजरत, इस किताब को लारेब कहा है किताब ऐसे ये उसामा अमीन को जी। अच्छा ये नहीं मालूम लारेब लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा हाँ इसको लारेब कहा है। अच्छा हजरत, अच्छा इसी में जैसे कि ये मसला लिखा है यजीद को हम मेरा मसला ये है जैसे कि हम यजीद को कहते हैं, या फिर जो है इसी उन्हीं को जो है इस्माइल देलवी रहमतुल्लाह को भी वही जो अगर कोई काफिर कहे तो मना नहीं करेंगे और खुद कहेंगे नहीं। अच्छा इसमें जो है ये जो किताब है दूसरी, हाँ एक मैं किताब पढ़ लिया था, उसमें ये था तमहीदुल ईमान में हाशिया ईमान की पहचान। हाँ उसमें लिखा है उन्होंने कि हम लाए। अच्छा इसमें इमाम ताइफा लिखा है कैसे इस्माइल देलवी को जी, इमाम ताइफा इस्माइल देलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। अब बताइए आदमी किधर जाएगा, तारुज जब पाएगा तो किधर जाएगा। जी जी जी। अच्छा ये सब आलिम वाकिफ है तारुज से, तजाद से, तारुज से, सब वाकिफ में बड़े बड़े आलिम जी, लेकिन उनको तो वो है कि अपना खूंटा गाड़ के रहना हर जगह अलग अलग बस। तो हजरत अल्लाह के यहाँ तो वो दिखाना है ना, दिखाना पड़ेगा। हक अगर छुपाया है तो अल्लाह के हिसाब देना होगा। बिल्कुल हजरत, खूंटा गाड़े रहने से काम नहीं चलेगा, जो हक है उसको जाहिर करो। बिल्कुल सही बात। कोई ये नहीं कह रहा कि आप हालत को छोड़ो मत, लेकिन जो गलत है कोई बातें हैं तो उसको बताओ, क्लियर करो कि हाँ ये गलत है। हाँ भाई इसमें गलती है, कोई बड़ा मसला नहीं है कि भाई गलती हो गई कोई बात। हाँ यही देवबंद बात हमारे तो कुछ किताबों में गलतियां निकाल दो, उनको मानते रहो जिन्हें तुम मानो, लेकिन जो गलती है उसको निकालो। बिल्कुल भाई, आप जैसे लोगों से हजरत हमने सुना है कि ये सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते वो, लेकिन ये मानते कहा तावील पे दावे, कब तक तुम तावीलें करोगे। अल्लामा फजल रसूल बदाऊनी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो सही कुफ्र हो उसमें तावील नहीं चलेगी, उसमें तावील मकबूल नहीं होगी। जो अगर कोई बात सही कोई गलत है तो उसमें तावील थोड़ी है। कोई क्लियर ही कोई गलत कह रहा तो अब काहे की तुम तावील कर रहे हो उसमें, है कि नहीं जी। अब बता रहा हूँ, दो बातें हो गई, एक इस्माइल मलफूज में कि इस्माइल देलवी को मिस्र अजीज के समझते हैं, लिखा है इमाम ताइफा तमहीद ईमान। अच्छा बाज लोग जो है हजरत ये भी कहते हैं कि उसको जो है काफी उलमा ने बड़े आइम्मा इकराम ने इसको यजीद को काफिर कहा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने काफिर कहा है जी, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, तो लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मतलब नहीं है। हाँ उनका मतलब सबूत का रहा है, वो कुछ तहकीक का मामला था या जो भी उनका मामला एहतियात का रहा, अल्लाह शबाब।
لیکن امام اعظم نے وہ بڑے پیر صاحب کو حنبلی ہے نا، تو اکثر لوگ یہ لکھتے ہیں، لوگ علماء کی رائے ہے کہ وہ حنبلی مسلک کی تھے جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی اب ایک بات اور سمجھیے آپ، میں جیسے آپ کو ایک اشارہ کر رہا جی قطب مراد آباد استاد العلماء شیخ الجامعہ مفتی اعظم مفتی ایوب خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جی اور مفتی رامپور حضرت مولانا مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو استاد گلشن بغداد رامپور میں جی قابل عالم ہے، ابھی رجا صالح ملت استاد العلماء شیخ العزیز جامع رضا بریلی مفتی صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ وجہہ۔ تو اب یہ بتائیے میرا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 ابھی تینوں حیات ہیں، موجود ہیں، مگر میں نے تو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کوئی برا کوئی جی بد کلامی تو نہیں کی ہے۔ جی یہ کوئی اس بات مسئلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو تم منع کر دو گے کہ رحمۃ اللہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مفتی ایوب خان صاحب تو ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، جامعہ میاں میں ہے، تو میں بھی مانوں گا بالکل حیات۔ مفتی صالح صاحب حیات ہیں، بریلی میں بزرگ ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ تو کہیں گے رحمۃ اللہ کیوں کہا؟ بھائی میں نے کوئی گالی دی یا میں نے بد کلامی کی؟ میں نے دعائی تو دی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو مفتی ایوب صاحب پر، اللہ کی رحمت ہو مفتی یونس صاحب رتن پوری پر گلشن بغداد میں، کہ نہیں صاحب وہ تو دنیا سے جو چلا جائے اس کی پہچان ہے۔ تو بس تم مان لو نا کہ غیر صحابی کو جب تم رضی اللہ عنہ کہو گے تو کیسے فرق ہوگا؟ معلوم کہ یہ صحابی کو تم نے بلایا غیر صحابی کو، جو لقب صحابی کا اس کو صحابی تک رہنے دو رضی اللہ عنہ، ورنہ اگر سب کو تم کہو گے تو جیسے میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں مفتی ایوب صاحب کو یا مفتی صالح صاحب کو، تم کہو گے پہچان ہے ان کی بزرگ جو دنیا سے جائے، تو بس تو وہ بھی ایک پہچان ہے صحابی کی رضی اللہ عنہ۔ تو کیوں نہیں مانتے تم لوگ؟ کیا خیال ہے حضرت؟ صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے حضرت، آپ کی آپ نے وجہ فرمایا۔ اب جیسے بہت ماشاء اللہ جی فرمائیں۔ شیخ ابو بکر صاحب کیرلا والے، وہ تو کہاں کے حضرت؟ کیرلا میں شیخ الحدیث ہیں، شیخ ابو بکر صاحب جامعہ تقوا میں کیرلا میں۔ جی 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 کیرلا میں بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں اور مانے ہوئے بامل بھی ہیں۔ اب نام ان کا ابو بکر ہے، کل کو کوئی عالم یہ کہے ان کے انتقال کے بعد کہ حضرت مولانا شیخ ابو بکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یہ لوگ جائز بتاتے ہیں نا غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، تو اب شیخ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم کیرلوی کہو گے تو عوام کو کہاں تک تم سنبھالو گے اس کے ذہن کو؟ جی بھائی عوام تو بے چین ہوگی نا کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہو تم یہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہمارے کیرلا کے تھے، ان کو آپ نے رضی اللہ عنہ کیوں کہا؟ کہ نہیں وہ کیرلا کے بزرگ تھے ان کو ہم نے کہا ہے۔ ارے بھائی یہ سن کے تو ہمارا ذہن مدینہ شریف کی طرف گیا، تم یہ سب کیا دلیلیں دے رہا ہوگا؟ بالکل نہیں عوام لڑ بھی پڑے گی، نہیں یہ سب ملا بول بھی کہہ دے اے بولے کہ تو اپنی دلیل اپنے پاس ہے، جب تو نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا ہمارا ذہن گنبد خضرا کی طرف گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آرام فرما رہے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جی کل کو عمر نام کا کوئی ولی ہو جائے بریلی میں ہو یا مراد آباد میں، تم کہو مفتی عمر رضی اللہ عنہ مراد آبادی، پھر دلیلیں دیتے پھر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہو۔ قرآن میں آیا ہے رضی اللہ عنہ رضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، کہ جس کو دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ اس سے راضی، پھر تو جتنے مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں سب کو رضی اللہ عنہ کہو۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں وہ خاص لوگوں کے لیے، کہتے ہیں خاص لوگوں کے لیے کہتے ہیں۔ پھر یہ جب تم قرآن کی دلیل دے رہے ہو تو اس میں خاص عام کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں یہی تو دلیل دے رہا ہے نا اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس میں خاص عام کا ذکر اب کہاں ہے؟ جی پھر کہتے ہیں نہیں وہ خاص لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ اب تم خاص عام بنانے لگ گئے، یعنی خاص اور عام کا مطلب ہے بالکل نہیں، خاص عام کی بات کرنے لگتے ہیں، خاص لوگوں کہہ سکتے ہیں عام لوگوں کو نہیں کہہ سکتے۔ ارے بھائی تم جب دلیل دے رہا ہو اس میں آیت میں کہاں ذکر ہے خاص عام کا؟ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ آیت قرآن کی اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، سارا قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، تو یہ جو ایمان والے زمان صحابہ تھے ان کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، والسابقون الاولون المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، تابعین کے بارے میں بحث ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، شفا قاضی ایاز میں۔ تو بعض علماء نے کہا تابعین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا۔ تو پھر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ صحابی کی پہچان ہے۔
جی کیونکہ پھر پہچان مشکل ہو جائے گی کہ تابعین میں رضی اللہ عنہ یہ تابعین ہے یا تابعی ہیں. تو بعض علماء کی رائے رہی ہے کہ تابعین کو کہہ سکتے ہیں. تابعین کے لیے بھی بعض علماء کی رائے سب کی نہیں ہے. تو پھر آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں 14वीं صدی والے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہنا لوگ، جی جی حضرت بلکہ اب تو 15ویں صدی والوں کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے. جی. اور وہی نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے، تجھے مختار میں لکھا ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ 1000 جگہ میں سے 2-4 جگہ 5 جگہ لکھنے میں آیا سب خط قلم کی جاتے. ہم مانتے ہیں اس بات میں، کوئی ہم مانتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب بخاری شریف میں امام بخاری نے ہر جگہ امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، حضرت علی کو علیہ السلام لکھا، تو ان دلیلوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہو تو بخاری شریف میں ہے. جی جی وہ پھر امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنے دیتے یہ لوگ. یہی جو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں غزالی کو، ان سے کہو امام حسین کو السلام کہو تو نہیں کہیں گے. ان سے کہو حضرت علی کو علیہ السلام کہو نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں تشبہ بالروافض ہے. ارے تو مانا تشبہ بالروافض ہے، پھر تشبہ بالصحابہ کیوں نہیں مان رہا؟ غیر صحابہ کو جب ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے تشبہ بالصحابہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات. اور پھر بڑے پیر صاحب نے منیر طالبی نے ہر جگہ علیہ السلام لکھا ہے، امام حسین کو حضرت علی کو. بڑے پیر صاحب کی بات بھی نہیں مان رہا صاحب یہ تو. اچھا یہ تشبہ بالروافض کی بات کرتے ہیں تو بڑے پیر صاحب نے تو شیعہ میں 32 فرقے لکھے ہیں منیر طالبی نے. تو شیعہ کا وجود تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد بھی بہت سے علماء نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا. تو یہ وہ دلیلیں چھوڑ دیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ علامہ شامی نے 3 جگہ لکھا، تجھے مختار نے 3 جگہ لکھا. میں مانتا ہوں کہ 1000 میں سے 5 جگہ لکھا ہے، تو تم 995 جگہ کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ 995 جگہ تو انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. جی جی حضرت بالکل صحیح بات. اور آپ پڑھیے تمام اولیاء کی کتابیں پڑھیے، سب ولیوں نے، غوث پاک نے، بڑے پیر صاحب نے، امام ربانی مجید علی شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے ولیوں نے، سب نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. تابعین تک کو رحمۃ اللہ علیہ. جی جی تابعین کو بھی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ ان سے بڑے تابعین کو بھی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، لیکن ان سے بڑے بڑے عالم پیدا ہوا ہے آج کے 15ویں صدی کے مولوی. یہ دلیلیں دیتے ہیں میں کہ یہ سب نہیں جانتے. بڑے پیر صاحب نہیں جانتے تھے بات جو تم کہہ رہے ہو کہ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. بڑے پیر صاحب نہیں جانتے. پھر تو انہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھنا ہی نہیں تھا کتاب میں. سب کو رضی اللہ عنہ لکھتے اپنے سے پہلے والوں. ارے صاحب دماغ کا انہوں نے چکر میں لا کے رکھ دیا قوم کو. عجیب عجیب حضرت صحیح بات. مدینہ شریف میں صحابہ کرام کی اولادیں ہیں، امام حسین کی اولادیں مدینہ شریف میں ہیں. جب یہاں اصلی سید ہیں تو اصلی سید کیا مدینہ شریف میں نہیں ہوں؟ جب یہ انڈیا میں مان رہے سید ہیں تو کیا مدینہ شریف میں سید نہیں ہے کیا؟ مکہ شریف میں سید نہیں ہے کیا؟ صحابہ کرام کی اولادیں نہیں ہے. جب صدیقی فاروقی عثمانی جب انڈیا میں ہیں تو صدیقی فاروقی جہاں سے آئے ہیں وہاں نہیں ہوں گے مکہ شریف مدینہ شریف میں. جی جی جی. جب امام حسین کی اولاد تم انڈیا میں مان رہے ہو تو یہ کیوں نہیں مان رہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد، امام حسن علیہ السلام کی اولاد، امام بکر کی اولاد، حضرت امام جعفر کی اولاد مدینہ شریف مکہ شریف میں نہیں ہے کیا؟ ان کو یہ مسلمان نہیں مان رہے یہ لوگ کہ نہیں وہ سب وہابی ہے. نہیں استغفر اللہ. نہیں کہ صحابہ کی اولاد ہیں، امام حسین کی اولاد ہیں، سید لوگ. کہ حضور کا فرمان ہے میرا سلسلہ نسب منقطع نہیں ہوگا. اگر تم مانتے ہو وہاں نکاح نہیں ہو رہا ہے یا وہاں پر سب وہابی ہیں تو اس میں سید بھی تو آ گئے، تو پھر تمہارے حساب سے وہاں نکاح نہیں ہو رہا. پھر تم مانتے ہو کہ ان کی گواہی نہیں ہے، دیوبندیوں کی یہ کہتے ہیں وہابی کی گواہی نہیں، تو پھر تمہارے حساب سے سب مکہ شریف مدینہ شریف میں جب تم وہابی مان رہے ہو تو ان کا نکاح ہی نہیں ہو رہا تمہارے حساب سے. چلو نکاح تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن گواہی کے لیے تو مومن ہونا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. حضرت یہ ابھی میری ایک بات ہوئی، ابھی ایک ساتھی سے میں بات کر رہا تھا سعودیہ میں. ابھی وہ پچھلے ٹائم میں گئے ہیں اور وہ حرم کے اندر لگے ہوئے ہیں کام پر. حرم میں کام کر رہے ہیں، وہیں پر ہی ان کا کام ہے حرم میں ڈیوٹی. اچھا ان کا کیا 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ. اور وہ ادھر ہمارے مراد آباد کے ہی ہیں، رتن پور کلا. رتن پور پاس میں ہی ہے، امروہہ سے آس پاس. اچھا وہ یہاں کے قاری حنیف رتن امروہ. جی 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 قاری حنیف جی. تو حضرت ابھی میں نے ان سے بات کری، میں نے کہا یار آپ کا تو ذہن دوسرا ہے. میں نے کہا آپ تھوڑا بریلوی خیالات، ان کے گھر کے بھی سب بریلوی خیالات کے ہیں. اور والد صاحب جو ہیں وہ جامعہ نعیمیہ سے پڑھے ہوئے ہیں ان کے. ہاں اب میں نے کہا کہ وہاں پر کچھ تمہیں ایسا کچھ دکھائی دیا جو گڑبڑ ہو رہی ہے، تھا کچھ یا کچھ گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے کچھ، یار بھائی یہ تو ایمان کے خلاف بات ہے، یا پھر جو ہے کچھ بدعت کر رہے ہیں، یا پھر جو نئے کام کر رہے ہیں کہ جو دین میں نہیں. ارے یہ کرے یار حضرت میری تو یہاں پر آگے زندگی صحیح لگ رہی مجھے.
मैं तो ये सोच रहा था वहाँ से कहाँ पर था मैं तो परेशान था, यहाँ पर आके मुझे सही लगा भैया, मैं तो खैर यहाँ पर आके पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाला बन गया। हरम शरीफ, हाँ, हरम शरीफ के अंदर यूँ करिए भाई साहब, सुबह में जब आता हूँ मैं तो काबतुल्लाह पे नजर पड़ती है, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती बताइए। देख करके अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ करिए जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने सब बुला दिया, यूँ करिए मैं ये तो वहाँ पर कर रखा हमारे यहाँ, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पर इतनी प्यार मोहब्बत करे। अभी तक मेरी इमाम साहब से मुलाकात नहीं हुआ, मैं काफी दिनों से तलाश में हूँ, महीना भर हो गया तकरीबन, कि इमाम साहब से मेरा मुसाफा हो जाए। हजरत मैं कह रहा हूँ ना, अगर बरेलवी इमाम बन जाए खाने काबा का तो वो तो मुसाफा करने दौड़ेगा पब्लिक से कि पैसा मिल जाए। जी 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 मैं कह रहा हूँ वहाँ का इमाम अगर एक टाइम मुसाफा कर लेना हजरत एक ही नमाज में तो लाखों रुपया जाए एक ही नमाज। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि 100 रुपए तो कोई देगा नहीं, आप भी जाओगे तो 100 नहीं दोगे वाकई खाने काबा के। बिल्कुल 1000-2000 से हजरत कोई कम नहीं देगा, कोई तो 10-20 हजार भी दे देगा एक ही जी। अच्छा हजरत, ये मैंने ये इसका मेरे पास ये स्क्रीन शॉट था उसका, हयात आला हजरत जिल्द अव्वल, सफा नंबर है इसका 224, और इसमें लिखा हुआ है औलिया अल्लाह की नजरों में कायनात। एक बुजुर्ग फरमाते हैं वो मर्द नहीं जो दुनिया को मिसल हकीकी के न देखे। ये है हजरत, ये हयात हजरत। इंशाअल्लाह मैं आपके नंबर पर मैं आपको डालूंगा, और इंशाअल्लाह हजरत कुरान हदीस देखना चाहिए सबसे पहले। जी जी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फंतनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान को फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में उसका अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है। बिल्कुल सही बात। अब इनके हिसाब से न तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमान है, न जामिया मुस्लिम इनके हिसाब से मुसलमान मिलेंगे। इन्होंने तो वो बना रखे हैं अपने अपने हिसाब से, क्या कहते हैं कोड वर्ड होते हैं या इनके पहचान के, जो पहले खड़ा हो जाए हिंदू में या मतलब के किनारे नहीं लगा, वो सब के सब मुसलमान नहीं है। कभी कहते हैं नहीं सुन्नी है, कभी कहते हैं सुन्नी नहीं है, फंसते तो कहते हैं सुन्नी है, कभी कहते हैं नहीं सुन्नी नहीं है। कभी इनसे पूछे मक्का शरीफ वाले लोगों को मुसलमान नहीं माने, नहीं वो सुन्नी भी है। अरे कौन से सुन्नी, वो कौन से सुन्नी है तुम सुन्नी मानते? चलो चल के बताओ कहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो सब निकाह वहीं करते हैं आपस में, सब वहीं नमाज पढ़ते हैं उसी इमाम के पीछे। कौन से सुन्नी हुए फिर तुम्हारे साथ? जी, यानी सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाना। कभी सुन्नी बता दोगे, कभी वहाबी बता दोगे, खुद जाओगे तो सुन्नी बताओगे, दूसरे जाएगा तो वहाबी बताओगे। खाने काबा के गुस्ल देने चले जाएंगे अगर ये लोग, इनके आदमी तो नहीं वो सुन्नियों ने बुलाया, अगर हम लोगों में से चले जाए नहीं वहाबियों ने बुलाया था उसे देवबंदियों ने बुलाया है क्या नहीं? अच्छा, आपको भी तो ये वहाबी देवबंदी बताते हैं? मैं तो कट्टर सुन्नी अजमेरी हूँ, मैं तो किधर अजमेरी हूँ, मैं तो देवबंदी। माशाल्लाह, आपकी तो खैर बातों से लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातें सुन के भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खुलासा हो जाता है जहन में और कुछ बातें समझ में भी आ जाती है माशाल्लाह। मैं काफ़ी आपकी ऑडियो वगैरह सुनी है मैंने जी, हाँ काफ़ी सुन चुका हूँ माशाल्लाह। मैं तो मैंने कहा कि हजरत से कभी जो है थोड़ी जो है मुलाकात करूँ, माशाल्लाह आपका जहन भी वसी है और मीडियम इसी जहन के रहना चाहिए। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आना जाना भी है। मैं मदरसा शाही, तो खैर ताल्लुक तो मेरा यहाँ से है मदरसा शाही से, सब जगह से रखो और कोई बात नहीं जी। और दूसरे जो है यहाँ से मैं आते जाता रहता हूँ। मुफ्ती अयूब साहब से मेरी मुसाफा भी हुआ, वो बहुत काबिल आलिम है, उनसे मिला करो। उलमा नेक है, मोहतात आलिम है और शान मुरादाबाद है जमाने के अंदर। जी 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 जी, माशाल्लाह ज़ईफ हो गए हैं काफी। हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं 15 नवंबर को हजरत, 15 नवंबर को। बहुत काबिल आलिम है और समझ लो हजारों उनके शागिर्द हैं और वो इतने मोहतात आलिम है कि आज मुरादाबाद में उन्होंने मुसलमानों को संभाल रखा है। बिल्कुल सही बात है हजरत। नहीं, दोनों वहाँ पर हैं, यानी देवबंद बरेली वाले। लेकिन अब ऐसा थोड़ी मुफ्ती का काम कि एक तरफ फतवा दे तो आपस में मुसलमान लड़ पड़े। भाई मुफ्ती की जिम्मेदारी भी है कि वो संभाले, मोहतात फतवा दे ताकि आपस में कोई इंतशार पैदा न हो। उन्होंने बहुत हद तक संभाला मुरादाबाद के मामला। जी जी, अगर उनकी जगह कोई और होता तो कई लोग जो अभी थोड़ी बहुत सुनियत है ये भी खत्म हो जाती। अभी मैंने पिछले टाइम में फोन करा था, तकरीबन साल भर पहले मुझे मुफ्ती साहब का नंबर मिल गया था,
تو میں نے کسی مسئلے میں پوچھنے کے لیے فون کرا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں اور وہ خیالات جو ہیں ان کا بریلوی ہیں اور نماز وہ دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ میں، اور ان کو سارے پتہ ہے کہ بھئی کیا ہے کیا ان کے دیوبندی فقائد ہیں۔ میں نے کہا لیکن پڑوس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں پہلے میرا حق یہاں پر ہے مسجد سے، تو پہلے میں یہاں پر جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا میں دوسری مسجد میں، اور میری نماز تو ہو جائے گی یہاں پر۔ تو میں نے کہا حضرت ان کا انتقال ہو گیا، ذرا مجھے بتا دیں اب ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یا ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا نہیں؟ تو مفتی ایوب خان صاحب نے وہ فون کاٹ دیا۔ میں سمجھ گیا ہاں کہ یہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ اختلافی بات نہیں کریں گے۔ وہ اصل میں وجہ ہے کہ یہ متشددین طبقہ جو ہے نا پھر یہ بدنام کرتا ہے۔ جی 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 اکیلے میں آپ وہیں جا کے پوچھتے تو وہ جو بھی ہوتا بتاتے ہیں کہ ذرا کوئی ایسی بات بتا، ارے مفتی صاحب نے ایسا مسئلہ بتا دیا، دیکھو ایسا مسئلہ بتا دیا ایسا، جبکہ یہ خود جا کے دیوبندیوں کے یہاں کھاتے، ملے مولوی چندے لیتے ہیں، لیکن دوسرا نہ کھائے، یہ خود کھائے۔ ارے کتنے میں ملے مولوی بتا دوں آپ کو جو کٹر ملے بنتے ہیں، اسٹیجوں پہ دھاڑتے ہیں، بری طرح سے دھاڑتے ہیں ایک دم کہ دیوبندیوں سے مت ملو، انہیں لڑکی مت دو۔ میں ان کی بہنیں آپ کو دیوبندیوں گھر بتا دوں، میں بتاؤں گا آپ کو ساتھ، آپ بھیجو چلو۔ یہ بہت بڑا مفتی بنتا ہے کٹر اپنے آپ کو، جامع امجدیہ سے فارغ ہے، ابھی مئو رانی پور میں، مئو رانی پور ہے نا جھانسی کے آگے، اس کی دونوں بہنیں دیوبندی کے گھر، بجنور نجیب آباد کے پاس۔ جی جی ہاں میں تو معلوم ہے، میں اس گاؤں میں جا کے تقریر کر آیا ہوں کئی بار، یہ باہر جا کے بڑا کٹر سنی بنے گا، ان کو لڑکی مت دو، ان کو مت دو، اور خود تیری دونوں بہنیں دیوبندیوں میں ہو وہ سنا۔ ارے حضرت شعیب رضا صاحب بجنور کے تھے، حضرت میاں کے داماد تھے، ان کے نانا مامو دیوبند والے تھے، اور یہ دلی میں رہتے تھے، ان کے تعلقات تھے خوب دیوبندیوں سے۔ بعد میں پھر ان کو بریلی بلا لیا گیا، جب دیکھا بدنامی ہوگی ہماری تو پھر ان کو پابندی لگا کر جو بھی کر کے بریلی میں ان کو فلیٹ دلا دیا گیا۔ تو حضرت میں کہہ رہا ہوں کہاں کون بچے گا؟ آپ یہ بتاؤ کہ آپ جو شہر مراد آباد میں رہتے ہیں، اب وہ 50% دیوبندی ہیں، 50 بریلوی ہیں، یا 60 وہ ہیں 40 وہ ہیں، تو آپ اپنی لڑکی کی شادی کرو گے تو کہاں تک پابندی لگاؤ گے میری شادی میں دیوبندی نہیں آیا، میری شادی میں بریلوی نہیں آیا؟ ایسے کب تک کرو گے آپ؟ بالکل۔ چلو ایک لڑکی میں کر لو گے، آپ کی مان لو 10 لڑکے ہیں، کہاں تک آپ بچو گے یہ بتاؤ؟ نہیں بچ پائے۔ ارے لوگ پھر آپ کو اٹھا کے نہ لے جا کے چل تجھے ہم تور پہاڑ پہ جا کے چھوڑ دیتے، وہاں جا کے بچ جاتا۔ جی نہیں کچھ دوست یار آپ جی کافی وقت ہو گیا، ایک تھوڑا سا اور میری تھوڑی وضاحت کر دیں بس ایک، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو فارغ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، ایک اس میں ہے حیات اعلی حضرت جلد اول میں ہی ہے، اور یہ واقعہ 50 سے لکھا ہوا۔ اس میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت کا گزر ایک روز کوچہ سیتا رام کی طرف سے ہوا۔ حنوت کا تہوار تھا، ہولی کا زمانہ تھا۔ ایک ہندنی بازاری طوائف نے اپنے والا خانے سے حضرت پر رنگ چھوڑ دیا، شارع عام سے سڑک والی اسے، اور فرمایا اچھا کہاں پہنچ گئے، پر ایک جوشیل مسلمان نے یہ کیفیت دیکھتے ہی بالا خانے پر جا کر تشدد کرنا چاہا، مگر حضور نے اسے روکا اور فرمایا بھائی کیوں اس پر تشدد کرتے ہو، اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، خدا اسے رنگ دے گا۔ اچھا ہاں، اور یہ فرمانا تھا کہ وہ طوائف قدموں پر آ کر گر پڑی اور معافی مانگی، اور اسی وقت مشرف برسلام ہوئی۔ حضرت نے وہیں اس نوجوان کے ساتھ اس کا عقد کر دیا، نکاح کر دیا۔ جی حضرت میں تھوڑا سا حضرت یہ وضاحت چاہ رہی تھا کہ یہ جو اب کیا ہے، نکاح جو کیا ہے، تو اس میں کیا گواہوں کا تو کچھ ذکر ہے نہیں؟ ایک جوشیل مسلمان جو لکھا حضور کا، یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ یہ حضور اعلی حضرت کے نہیں، اعلی حضرت کا ذکر چل گیا اس میں۔ وہی تو میرا ذہن اللہ کے رسول جا رہا تھا۔ حضرت اس معاملے سے میں بہت پریشان ہوئی، جس کو چاہ رہا حضور کہہ رہا ہے، حضرت میاں کو حضور، مفتی اعظم کو حضور، صدیق اکبر کو حضرت ہی کہتے ہیں، حضرت علی کو بھی حضرت ہی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت حضور میں فرق نہیں۔ جب فرق نہیں ہے تو کیوں نہیں کہتا حضور آدم السلام، کیوں نہیں کہہ رہا حضور موسیٰ علیہ السلام؟ آج کے مولویوں کو حضور کہہ رہا۔ ارے حضور کا لفظ سنتے ہی آدمی کا ذہن، مسلمان کا ذہن اللہ کے رسول کی طرف جاتا ہے۔
जी जैसा आपने पढ़ा ना हुजूर, तो वही तो मेरा ध्यान जा रहा है कि ये, फिर मैंने जब भी तो पूछा था ये लफ्ज़ हुजूर किसके ऊपर लिखा हुआ है इसमें हजरत, इसमें लिखा हुआ है इसके हजरत हजरतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के कमालात और करामात में बयान फरमाते हैं। ये इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये करामात और बयान। अच्छा, ये हुजूर का लफ्ज़ इन्होंने अलग से लिखा है। जी जी, हुजूर कई जगहों पर हजरत ऐसा लिखा है कि हुजूर पुर नूर। अरे क्या किया जाए, इनका तो समझ में नहीं आता। यानी ये हुजूर पुर नूर और आला हज़रत को ही लिखा है। जी जी, हुजूर पुर नूर आगे लिखा। और एक जगह तो हजरत मैंने मलफूजात आला हजरत जो है उसके अंदर ये लिखा हुजूर हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह रब्बुल इज्जत। सर वो तो गलत, वो तो फिर छपाई में गलत हो सकता, हाँ वो गलत ही छपा होगा। मैंने खैर उस पर निशान लगाया तो मैंने कहा खैर ये तो बहुत गड़बड़ बात है, थोड़ी सी हो सकता है इसमें फर्क हुआ। लेकिन वो एडिशन जो है हजरत वो है नया वाला जो इन्होंने, ये कौन सी सफे में है ये सब बातें जो आप, इलियास अत्तारी जो है ना, इलियास अत्तारी ने जो नया एडिशन में छापा है, वो इलियास अत्तारी मक्कारी है। हाँ वो जो भी है वो इलियास अत्तारी मक्कारी। क्योंकि आपने मना फरमाया कि इसके तो नाम पे भी हजरत नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही, वो तो आलत के नाम की रोटियां खा रहा है। उसको तो दिमाग में ये बसा है कि हम आलत के नाम पे ही रोटियां खा सकते हैं, बस अल्लाह पे भरोसा नहीं है उसको। जी कुरान में जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हजरत, बिल्कुल सही बात थी। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए आलादत करता है, अंदर से तो कुछ और ही है वो। जी हजरत, इसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? किसके बारे में? निकाह के बारे में। अब देखो साहब, इनकी तो बहुत सारी बातें, एक दो नहीं है जो आप बता रहे हैं ना। ये किस सफ़े में है? ये सफ़ा नंबर 50 पे है, हयात आला हजरत दिल अव्वल। मैं देख लूंगा इसको। मैं इसका कोई स्कैन डाल दूंगा। अरे इन्होंने तो क्या नहीं क्या क्या लिख रखा है मलफूज में। लिखने वाले इनके बेटे हैं, समझ में नहीं आती। नहीं वो हयात आला हजरत है। नहीं वो हयात आला, और भी बहुत सारी बातें हैं, दिमाग परेशान हो जाता है। इसलिए मैं तो मशवरा देता हूँ लोगों को कि भाई औलिया किराम की किताबें पढ़ो। 100-150 साल पुराने जो आलिम है औलिया हैं उनकी पढ़ लो, दिमाग सही रहेगा। जी जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप जितने भी ये अहले है मौजूदी है या देवबंद बरेली जो भी लिखेगा इस जमाने में मुनाजराना हिसाब से, तो वो अपनी अपनी तरफ खींचने के हिसाब से लिखता है। जी जी, यहाँ तक कि कुरान हदीस का मतलब भी, अब ये जितने भी सिलसिले और ये तंजीमें तहरीकें फिरके बने अपने अपने हिसाब से मतलब बता रहे हैं, अपने मिजाज के हिसाब से। इसलिए मेरा मशवरा देता हूँ भाई औलिया की किताबें पढ़ लो, शाह वली अल्लाह साहिब पढ़ लो, शेख अब्दुल हक साहब की पढ़ लो, रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी मुझे अलिसानी सबसे बड़े मुजद्दिद वही थे एशिया के, उनकी पढ़ लो है। तो या जितने भी बड़े बड़े वली हैं मशहूर हैं जो मुत्तफ़िक़ अलैह वली हैं उनकी किताबें पढ़ लो आप, है क्या? इनकी किताबें ये आज के मौलवियों की पढ़ने से दिमाग में उलझने पैदा होती हैं। तफसीरें भी वही पढ़ो जो पहले के आलिमों ने लिखी है 100-150 साल, या फिर मोतदिल आलिम हो जमाने में जिसने लिखी हो, मोतदिल हो यानी खींचा खाची नहीं करता वो, इधर से उधर से सीधा सीधा, यानी इंसाफ के साथ तफसीर लिखता हो। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। चलिए, बेहतर है इन चीजों से पढ़ने से बेहतर ये है कि आदमी जो है वही पढ़े। ठीक है हजरत, और मैं जो हूँ आपसे इस्तिफादे इंशाल्लाह हासिल करता रहूंगा। और फिर वक्तन फवक्तन आपको इसी टाइम रात में ही कॉल करूँ? हाँ, यही 9 बजे बाद सही होता है। ठीक है इंशाल्लाह, जब आपके पास वक्त होगा तो इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। दुआओं की दरख्वास्त है आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।